بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہفتم۔ بیٹا کل ہم لوگوں نے آئیے پاکستان کی سیر کرے کی ریڈنگ کی تھی اور الفاظ معنی کیے تھے۔ آج ہم اس کا خلاصہ کریں گے اور میں خلاصہ آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ میں نے تھوڑا سا لکھ لیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی رہے۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس سبق میں پاکستان کے بارے میں بہت سی معلومات دی گئی ہیں۔ سبق کون سا؟ آئیے پاکستان کی سیر کریں میں پاکستان کے بارے میں بہت سی معلومات دی ہیں کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ اس میں 4 صوبے ہیں اور ہر صوبے کا رہن سہن الگ ہے، زبان الگ ہے، ان کا اوڑھنا پہننا بھی الگ ہے، لیکن ہر صوبہ اپنے وطن کی ترقی اور خوشحالی میں بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ ہم سب بحیثیت قوم متحد ہیں اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس سبق میں پہلے تو ہمیں یہ چیز بتائی گئی ہے۔ اب ہم سبق کے بارے میں بتاتے ہیں، سبق کے خلاصے کے اوپر آتے ہیں۔ اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو قائم ہوا۔ یہاں بہت زیادہ قدرتی وسائل ہیں، زمین بہت زرخیز ہے، ہر پاکستانی اپنے وطن سے محبت کرتا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے، اس کا دارالحکومت کوئٹہ ہے۔ یہاں بلوچی، براہوی اور پشتو زبان بولی جاتی ہے۔ یہ پہاڑی علاقہ ہے اور سردی اور گرمی شدت سے پڑتی ہے یہاں پر، کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے تو سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بلوچستان کو پھلوں کی سرزمین بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہ پھلوں کی بھی بہت تعداد ہوتی ہے۔ جن علاقوں میں آبادی ہے اور جو زمین زرخیز ہے جہاں کی، کیونکہ پہاڑی علاقوں میں کافی ایک زمین جو ہے ان کی بنجر بھی ہے، لیکن جہاں زمین پہ فصلیں اگتی ہیں، پھل اگتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس بلوچستان کو پھلوں کی سرزمین بھی کہتے ہیں۔ یہاں سوئی کے مقام سے قدرتی گیس نکلتی ہے جو کہ بیٹا ہمارے گھروں میں استعمال بھی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، ہم سوئی گیس کہتے ہیں۔ قائد اعظم نے بھی اپنی زندگی کے آخری ایام اسی صوبے کے خوبصورت مقام زیارت میں گزارے۔ تو یہ بڑا خوبصورت جگہ ہے اور صحت افزا مقام ہے۔ یہاں پہ قائد اعظم کو ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق لایا گیا تھا اور یہاں پہ انہوں نے صحت بھی حاصل کی تھی۔ اچھا، اب دوسرے صوبے کے بارے میں بتا رہے ہیں، پنجاب کا مطلب ہے 5 دریاؤں کی سرزمین، یعنی کہ پنج آب، یہ ان 2 لفظوں سے بنا ہے۔ پانچ آب کا مطلب ہوتا ہے پانی۔ اچھا، پنجاب کا مطلب 5 دریاؤں کی سرزمین ہے۔ اس کا دارالحکومت لاہور ہے جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں۔ پنجاب کے شہر پاکستان کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، کیونکہ پنجاب میں بہت سے فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، انڈسٹریل ایریاز ہیں، اس وجہ سے یہاں پہ یہ پاکستان کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے پنجاب۔ یہاں دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی جنگل چھانگا مانگا ہے اور کھیوڑا کے میں ایک دوسری بڑی کان ہے، نمک کی کان ہے، ایک بہت بڑی یہاں پہ نمک کی کان ہے۔ پنجاب کی سرزمین نہایت زرخیز ہے، یہاں دنیا کا بہترین نہری نظام بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سندھ کو کر لیتے ہیں بات۔ سندھ کو مہران بھی کہا جاتا ہے۔ سندھ لفظ سندھو سے نکلا ہے، سنسکرت زبان میں اس کا مطلب دریا ہے۔ اس کا دارالحکومت کراچی ہے۔ قائد اعظم کا تعلق بھی اسی شہر سے تھا۔ ٹھٹھہ یہاں کا تاریخی شہر ہے اور کراچی جو ہے نا یہ سب سے بڑا شہر ہے سندھ کا۔ اچھا، ٹھٹھہ یہاں کا تاریخی شہر ہے، یعنی کہ بہت پرانا شہر ہے۔ سندھی ٹوپی اور اجرک کی تو آپ جانتے ہی ہوں گے، خاص طور پر بہت مشہور ہے یہاں کی۔ صوبہ سندھ کا زیادہ تر رقبہ بنجر اور غیر آباد ہے، لیکن جہاں پہ بیٹا آبادی ہے اور جہاں پہ پانی ہے وہاں پہ فصلیں بھی اگتی ہیں، پھل بھی اگتے ہیں۔ یہاں کی منچھڑ جھیل اور مکلی کا قبرستان بہت مشہور ہے۔ مکلی کا قبرستان بہت بڑا ہے اور بہت پرانا ہے۔ یہاں سمندر بھی ہے، کراچی اس لیے بندرگاہ بھی اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سمندر ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے خیبر پختونخوا۔ خیبر پختونخوا کا دارالحکومت پشاور ہے۔ یہاں پشتو زبان بولی جاتی ہے اور دیکھا بیٹے سندھ میں سندھی زبان بولی جاتی ہے، اسی طرح پنجاب میں پنجابی، سندھ میں سندھی اور خیبر پختونخوا میں پشتو۔ یہاں کا فطری حسن دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے، یعنی کہ اتنے قدرتی مناظر خوبصورت ہیں یہاں پہ کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور اسی میں کھو جاتے ہیں۔
یہاں کی مشہور جھیل سیف الملوک ہے، یہ بہت مشہور ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ یہاں کے لوگ بہت جفا کش ہیں، یعنی کہ بہت محنتی ہیں، بہت محنت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ لوگ اپنی جفا کشی کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ وادی سوات کو پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اتنی خوبصورت یہ وادی ہے کہ یہ پاکستان کا سوئٹزرلینڈ ہے۔ دنیا بھر سے سیاح ان علاقوں کی سیر کرنے آتے ہیں، یعنی دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں، ان علاقوں کی سیر کرتے ہیں اور وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن دیا ہوا ہے اور یہاں کی وادیاں اتنی خوبصورت ہے، آبشاریں، جھیل وغیرہ ہر چیز یہاں کی بہت خوبصورت ہے اور وہاں کا پرسکون مقام ہے یہ۔ وہاں پہ یہ نہیں کہ شور ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے، نہیں، وہاں پہ صرف پانی کی آواز ہوتی ہے اور لوگ خاموشی سے یعنی کہ اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، یعنی کہ شور نہیں ہوتا اتنا، تو ذہنی سکون بہت ملتا ہے۔ تو یہ بیٹا آپ کا خلاصہ تھا جو میں نے پڑھا ہے، اور آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اس کو دیکھ کے، پڑھ کے، سمجھ کے اپنے بھی لفظوں میں لکھنا ہے، یہ نہیں کہ سارا کا سارا اسی کو اتار لیں، اپنے لفظوں میں بھی بیٹا لکھنے کی کوشش کر دیں، ورنہ آپ لوگ لکھنا بھول جائیں گے۔ آج کل ان حالات کی وجہ سے یہ ہم لوگ کر کے دے رہے ہیں آسانی کہ آپ لوگ کر لیں کام، تو اس لیے آپ لوگ اپنی جو صلاحیتیں ہیں، اپنی جو قابلیت ہے اس کو بالکل نہ گنوائیں اور بہت اچھی طریقے سے کام کریں۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے پچھلا بھی کام کر لیا ہوگا جو کل میں نے دیا تھا آپ لوگوں کو، تو وہ امید ہے کہ آپ نے کر لیا ہوگا، آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی اس چیپٹر کی، اس چیپٹر کو بہت اچھی طرح سے بار بار پڑھیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے اور آپ اپنے وطن کی سیر بھی کرتے جائیں، اور جو آپ کے ذہن میں پھر آئے گا نا اس کو ایک پیج پہ ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ کل ہم اس کے سوال جواب کریں گے۔ اچھا جی، اللہ حافظ، اللہ آپ کو کامیابی دے، خدا حافظ۔